رب کہتے ہیں بن مانگے دینے والے کو، رب کہتے ہیں بن مانگ کے دینے والے کو۔ رب کو دینا اچھا لگتا ہے اور بندے کو لینا اچھا لگتا ہے، اور جب بندہ خود دینے والے بن جاتا ہے وہ رب تو نہیں بن سکتا پر رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ خود دینے والا بن جاتا ہے وہ رب تو نہیں بن سکتا، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی آسانی تلاش کرتا ہے، کوئی سکھ تلاش کرتا ہے، تو اللہ اس کو بہت زیادہ دیتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی عمل ہو، کوئی ٹوٹکا ہو، کوئی لفظ ہو، کوئی مشاہدہ ہو، کوئی تجربہ ہو، جھجکے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بتائیں، رب راضی ہو کہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ جھجکے نہیں، کون نہیں جھجکے کا، کون بتائے گا، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے کوئی عمل، کسی عمل کا فائدہ آپ کے مشاہدے تجربے میں آیا ہو ضرور بتائیں، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں، اور کون بتائے گا؟ اور ایک درخواست ہے آپ سے، اس وقت مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، سوال کی نشست اور ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میری بات سن لیں، یہ درخواست ہے آپ سے۔ اس وقت تو صرف اپنے اعمال کے مشاہدے بتائیں، یا کوئی طبی ٹوٹکا، کوئی آزمودہ نسخہ، کوئی چیز جس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو بتائیں۔ ہاں جی بتائیے، اور دیکھیں مائک ایسے پکڑیں جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، ایسے مائک پکڑیں جیسے میں نے پکڑا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ندیم ہے اور میرا تعلق ضلع قصور سے آگے گاؤں ہے منڈی عثمان اللہ، قصور سے آگے کچھ 40 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو میں نے وہ فیس بک پہ ایک میسیج پڑھا تھا، محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ۔ الحمدللہ میں ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو میری بیوی بھی پڑھ رہی، میں نے ان کو بتایا، تو میرے بچے بھی ضد کرتے تھے، اور میرے بچے اب تو ماشاءاللہ 6 کلمے ترجمے کے ساتھ یاد کیا انہوں نے پڑھنا دیا بچوں کو۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بیگم بتا رہی تھی کہ میں نے دیکھا چھوٹے بچے 3.5 سال کی اس کی عمر ہے، فاطمہ نام ہے اس کا، وہ بیڈ پہ پڑی نہیں، بڑی حیران ہوئی، شاید میں بیڈ کے نیچے گر گئی ہوں، تو اس نے لائٹ جلائی تو وہ سجدے میں پڑی ہوئی اللہ اللہ کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑا یہ بہت بڑا فائدہ ہوا میرے لیے اور بڑی خوشی کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں ضلع گجرات سے ایک گاؤں ہے ٹانڈا، وہاں سے آیا ہوں۔ میں پہلی دفعہ آپ کی اس پروگرام میں 5 سال سے کشمکش کی جگہ پہ میں گھوم رہا تھا، تو میری بہن کی بیٹی ابھی جو ہے نا وہ ادھر ہے بال، ادھر وہ بیچاری گئی تھی پڑھنے کے لیے، تو وہ آگے کر، تو آپ کا عبقری رسالہ رہنمائی اللہ نے ہماری سن لی، وہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کے آ گئی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں یہ بتانا فخر سے چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہیں کہ ہماری بیٹی کی زندگی بدل دی عبقری رسالے نے، اور جیتنے جاگتے آپ کے سامنے میں ان پڑھ سا بندہ ہوں، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ گجرات سے آگے 35-40 کلومیٹر کا گاؤں ہے ٹانڈا، تو میں دوستوں سے پوچھتا تھا تو مجھے اب کوئی رسالے کا کوئی بتاتے نہیں تھے کدھر سے ملتا ہے۔ وہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، تو مجھے اللہ نے سکون دیا، اور آج آپ کے سامنے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہوا، اور میں آپ کے سامنے ہوں اور سب کو التجا کرتا ہوں کہ یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جی سر، اور بتائیں گے، اور بتائیں اپنے مشاہدات اور تجربات بتائیں کہ آپ کو کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے سے فائدہ پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں چند مہینے پہلے کی بات کروں گا کہ میرے کچھ حالات فائنینشیل بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور ایسے خراب ہوئے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طریقے سے اس کو کروں. جس طرح بھی کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ایک دن جو ہوتا نا وہ دوسرے دن سے زیادہ برا ہونا شروع ہو گیا، مقروض بھی کافی ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایسے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تو ہے نا، بس صرف اتنا میں صرف کہا اللہ کی ذات کو، اور میں نے رو رہا تھا. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ چند دن بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی غیبی مدد آئی کہ میں اپنی سسٹر کے گھر گیا. تو وہاں پہ گیا تو ایکچولی کچھ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بندہ کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میں فائنینشیل کرائسس میں ہوں، اور سفید پوشی بھی رکھنی ہوتی ہے. وہاں پہ دل میں ایسی چیز تھی کہ وہاں پہ ایک فون آیا مجھے کہ جو ایک پروجیکٹ مل رہا تھا، جو کام مل رہا تھا، بات ذرا مختصر کیجیے. جو پروجیکٹ مل رہا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا. تو وہاں پہ جب آنے لگے تو وہ سسٹم نے ایک عبقری رسالہ دیا جس کو میں فرسٹ ٹائم میں نے پڑھا. اس میں سے میں نے جو وظائف لیے وہ سورۃ قریش اور سورۃ شمس کے تھے، وہ پڑھنا شروع کیا. اس کی برکت ایسی ہوئی الحمدللہ کہ صرف 1 سے 1.5 ماہ کے اندر جو قرض میرے اوپر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسانیاں بھی پیدا کر دی، اور سکون بھی سب سے بڑا مل گیا. یہ جو وظائف والا سلسلہ ہے، یہ رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، لیکن میری تمام بھائیوں سے التجا ہے کہ اس کو چھوڑے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بڑی رحمت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ دعا ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ نے، میں بھی ادھر فرسٹ ٹائم ہی آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو استقامت دیں اور ہم لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم. حضرت جی میرا کارگو سے ریلیٹڈ کام ہے. تو میں نے لاسٹ ٹائم ایک کمپنی کا سامان بھیجا تھا، تو جس کی وجہ سے نا کافی زیادہ مجھے اس کا نقصان ہوا کہ میں نے نمبر آف کارٹن جو تھے 72 بھیجے تھے، تو لاہور سے کراچی. تو میں نے فون کر کے پتا کیا تو وہ کارٹن نہ پہنچے نہیں، 68 کارٹن پہنچے تھے، 4 نہیں پہنچے. تو جس کی وجہ سے مجھے فون آ رہے تھے کہ وہ 4 کارٹن کہاں پہ ہیں. تو لاسٹ ٹائم آپ نے 5 نومبر کو جو درس کیا تھا سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، میں نے وہ پڑھی تو مجھے 2 گھنٹے کے بعد کال آ گئی کہ آپ کے 4 کارٹن نواب شاہ میں پڑے ہیں، انشاءاللہ کراچی میں ڈیلیور ہو جائیں گے. وہ دوسرا یہ تھا کہ کل میرا جو موبائل تھا وہ بڑی پانی کی بالٹی میں گر گیا، تو پہلے ڈسپلے بھی چلا گیا اس کا، اور اس کے بعد وہ یعنی کہ کال بھی نہیں آ رہی تھی اور سائلنٹ ہو گیا. تو اسی طرح میں نے کچھ دفعہ مرتبہ پڑھا وہ، تو جس کی وجہ سے پہلے تو وہ اس کا ڈسپلے آنا شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ جو کال سائلنٹ ہو گیا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد تقریباً موبائل میں میں کال کر رہا ہوں تو وہ بند ہونا شروع ہو گیا. پھر میں نے 3-4 دفعہ مزید پڑھا تو اللہ کا شکر ہے میرا موبائل بھی ٹھیک ہو گیا، اور میرے 4 جو کارٹن کرتے تھے وہ بھی مل گئے مجھے. آفا حاصل تو سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کی برکت کی وجہ سے. السلام علیکم، میں نجم الدین حیدرآباد سے. مجھے الحمدللہ سورہ ربی لما انزلت الیہ من خیر خطی سے بہت زیادہ فائدے ہوئے، اور اس عمل کی برکت سے میں نے جو بھی دوسرے اعمال کیے جو حضرت سے ایسے میں نے بیان میں سنے، میں نے اس پہ عمل کیا تو مجھے خود کو فائدہ ہوا اور دوسرے جن دوستوں کو بتایا ان کو فائدہ ہوا. جن میں سے ابھی رائن کے اجتماع میں آئے تھے ٹرین میں، تو کسی ساتھی کا سامان گم ہو گیا، سامان نہیں مل رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھیا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ کا سامان مل جائے گا. تو انہوں نے پڑھا، الحمدللہ وہ سامان مل گیا ان کو. اور فرمایا جب ایک یہ میں نے خود آزمایا اس کے بعد کہ کہیں اگر جھگڑا ہو رہا ہو تو بتشتم جبارین یہ پڑھے سانس روک کے 7 مرتبہ تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور ابھی میں ادھر جب تصویر خانے میں آیا تو میں بیمار ہو گیا، تو بہت سخت بیمار ہو گیا. تو میں اسٹور پہ دوائی لینے کے لیے گیا تو میں نے اسٹور والے سے دوائی لی اور اس کو کہا کہ بھائی یہ دوائی کتنے کی؟ تو اس نے بولا بھائی 93 روپے کی دوائی. میں نے کہا اس کا حساب لگاؤ 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے 2.5% حساب لگایا، 2.5 روپے ہو رہے تھے. تو میں نے کہا یہ 2.5 روپے میں صدقہ کروں گا. تو انہوں نے کہا یہ کس طرح؟ تو میں نے کہا ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز میں اس کے اوپر اگر 2.5% صدقہ دے دو گے تو اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی. تو وہ اسٹور والا بڑا حیران ہو رہا تھا
اور اللہ کی مہربانی سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے اتنے دست اور اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو یہ 2.5% کے عمل سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا. اور علامہ لاہوتی صاحب کا ایک عمل ملا تھا سورہ اخلاص کا. اس کے یہ تھا کہ عمرے کی وجہ سے میری رکاوٹ ہوئی تھی کافی. تو رات کو 1 بجے کے بعد یہ عمل کرنا تھا کہ 4 رکعت میں 404 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد 500 مرتبہ احرام کی حالت میں بیٹھ کر اور 100 دفعہ سونے کے بعد 1 مہینہ مسلسل میں نے یہ عمل کیا. رات کو 1 بجے کے بعد 4 بجے تک تقریباً 3:30 بج جاتے تھے. تو الحمدللہ میرا عمرے کی اللہ پاک نے آسانی کی. اور جب میں وہاں کابتلا میں پہنچا تو وہاں جو اللہ پاک نے اکرام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ تو سورہ اخلاص کی برکت سے. اور میں جس کسی کو ساتھی کو اگر کوئی عمل بتاتا ہوں اور فرمایا کہ جو شخص سامان کے دوران سامان اگر کہیں رکھا ہو اس کی حفاظت کے لیے 7 مرتبہ سانس روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد دم کر لے تو وہ سامان چوری نہ ہوگا. اور سفر ہمارے پڑوس کے کچھ لڑکے تھے ان کے امتحان کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو بڑے پریشان تھے. میں نے ان کو بولا کہ بھائی 41 مرتبہ یا قادر یا نافع یہ پڑھ کے جاؤ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا پوری پڑھ کے جاؤ. تو میں جب واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی دو خبر کیا ہوا. تو فرمانے لگے گلزار بھائی ایسا امتحان ہوا ایسا پیپر ہوا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. کہنے لگے کہ جب ہم کلاس میں داخل ہوئے تو سارے پیپر جو ہمارے پاس تھے وہ سب انہوں نے چھین لیے ہم سے. مگر اللہ پاک نے ایسی ہماری مدد کی کہ ہمارا بہت اچھا پیپر ہوا. اور پھر ان لڑکوں نے اس عمل پہ جو یقین کیا اور اس عمل کو کرتے رہے اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور کسی رکاوٹ یا تکلیف کے لیے حفاظت کے لیے یا قادر یا نافع 41 مرتبہ پڑھیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو. اور افحسب اور آذان والا عمل میں نے آزمایا. ہمارے پڑوس کے ایک حافظ صاحب تھے ان کی دادی تھی 80 سال کی عمر سے تقریباً ان کو گھٹنوں میں بڑی تکلیف تھی تو انہوں نے جب یہ عمل کیا تو ٹھیک ہو گیا. بتائیں ابا صاحب آخری ہوں گے اور کھل کے بتاؤ. اچھا حضرت اس کے بعد انشاءاللہ پھر اور عمل ہوگا. اب آخری ہوں گے بتاؤ. اچھا حضرت میں جب یہاں پہ آیا تو پہلی رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا نا یہاں پہ تو آپ نے مجھے سورہ فاتحہ کا عمل دیا تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بیان سارا میرے لیے تھا. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھا کرو. تو آج میں نے صبح کو شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج کا دن بڑا بہترین گزرا. اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کی خدمت کے لیے جو آدمی مسجد کی خدمت جس نیت سے کرے گا اللہ پاک وہ اجر دے گا. اور دوسرے صاحب آپ کہتے ہیں کہ جن جذبوں کے ساتھ آپ اگر کہیں جاؤ گے اور اگر آپ کا جذبہ اچھا ہوگا تو اللہ پاک پھر ایسے آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. تو میں وہاں سے حیدرآباد سے ایک جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ میں تصویر خانے میں جاؤں گا اور وہاں حضرت صاحب کے بیان میں شریک ہوں گا اور کہیں بھی باہر نہیں جاؤں گا. تو میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی آئے تو انہوں نے کہا باہر چلے گھومنے کے لیے. میں نے کہا بھائی میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا یہاں پہ بس میں کہیں نہیں جاؤں گا. تو بس چائے کے لیے باہر جاتا تھا اور وہاں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ کافی الحمدللہ وظائف اور تجربات اور مشاہدات اور بہت زیادہ فائدہ ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہے سر. اللہ پاک آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے.